الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ آیات سورہ حجرات کی ہیں. سورہ حجرات 26ویں پارے کی 2 رکوع کی ایک صورت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے معاشرتی طور پر خصوصاً مومنوں کو خطاب فرمایا. اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ اور سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب اللہ سارے انسانوں کو مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الناس، اے لوگو. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شان اور محبت اور وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ اقوام کی طرح نہیں بلایا. مثلا سابقہ قومیں جو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی امتیں تھیں، اللہ نے انہیں یوں فرمایا: یا قوم نوح، اے قوم نوح، یا قوم ہود، یا قوم صالح. لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 طریقے سے خطاب فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کے ساتھ منسوب فرمایا. اور دوسرا کہیں یہ فرمایا: یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے فرما دیجئے، اپنی طرف نسبت فرما دی. قل یا عبادی الذین، اے میرے بندو، نبئ عبادی،
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے۔ جیسے کوئی کہے شاگرد تو سارے ہوتے ہیں نا، لیکن کوئی کہے کہ میرا پیارا شاگرد، میرے پیارے بیٹے، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے یوں محبت فرمایا اے میرے بندو نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو بہرحال اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، اور وہ وجوہات ارشاد فرمائیں جن وجوہات سے انسانوں کے باہم جھگڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ وہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہیں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر آپ سے کوئی بات کرتا ہے کہ فلاں کی یہ بات ہے، تو اس کے بارے میں یکدم فیصلہ نہ دے دو کہ ہاں ایسے ہے ایسے نہیں، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤ، فوراً کوئی اس کے خلاف فیصلہ نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس اس حال میں آئے کہ اس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی ہو، تو فوراً اس کے حق میں فیصلہ نہ دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی ہوں، اس لیے فوراً ہی فیصلہ نہ دو۔ تو اللہ نے یہی حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہیں آ کر خبر دیتا ہے کسی بھی بات کی، فتبینوا، تم تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تحقیق کیوں کرو؟ اس تحقیق کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں لا علمی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھو، کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھو، کوئی لا علمی میں ایسا کام نہ کر بیٹھو، علی ما فعلتم نادمین، کہ تمہیں اپنے کیے پر بعد میں پشیمانی اور شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑے۔ اور یہ واقعہ ہوا، اس آیت کا پس منظر یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو عاملین کو بھیجا کرتے تھے، انہیں عاملین زکوٰۃ کہا جاتا تھا، وہ لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اچھا بات آ گئی عاملین زکوٰۃ کی، تو یہاں پر ایک عاملین زکوٰۃ کی بات بھی بتاتا ہوں۔ عاملین زکوٰۃ وصول کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ میں نے فلاں علاقے سے زکوٰۃ اتنی لی ہے، یہ ایک عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ ہے اور یہ میرے لیے ہدایہ اور تحائف ہیں، یہ میرے لیے لوگوں نے تحائف اور ہدایہ دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کچھ نہ ارشاد فرمایا، پھر آپ نے ایک عمومی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب ہم انہیں زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے اور یہ بیت المال کا ہے، یہ زکوٰۃ کا ہے اور یہ تحفے تحائف اور ہدایہ ہیں۔ جب آپ کو عامل مقرر نہیں کیا گیا تھا، جب آپ کو یہ عہدہ نہیں دیا گیا تھا، تب بھی آپ کو یہ ہدایہ اور تحفے تحائف لوگ بھیجتے تھے۔ اگر بھیجتے تھے اس کا مطلب آپ کے پہلے سے تعلقات ہیں، اور اگر پہلے تحفے تحائف اور ہدایہ آپ کو نہیں بھیجتے تھے، مطلب یہ ہوا کہ عامل ہونے کی وجہ سے بھیجتے ہیں، پھر یہ تحفے تحائف تمہارے نہیں ہیں، یہ بیت المال کے ہیں۔ تو سرکاری طور پر زکوٰۃ وصول کرنے گئے ہو، سرکاری کام سے گئے ہو، اور اس وقت بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی تھی، بھی بکریاں، اتنی بکریاں ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی گائیاں ہوں اتنی زکوٰۃ ہے۔ تو وہ لوگ ایسا کرتے تھے، حالانکہ خیر القرون کا دور تھا، کہ عامل کے ساتھ دوستی لگا کر اس کو تحفے تحائف دے کر تھوڑی سی کم عمر کا بھی یہ بھی چلا لو، تھوڑی سی کم عمر کا ہے، یہ بے شک لگتا نہیں ہے، 2 سال کا پورا نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ بھی لے جائیں۔ تو ایسے کر کے ان کی کوشش ہوتی تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ تحفے تحائف اور ہدایہ یہ آپ کے نہیں، یہ بیت المال کے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کر بھیجا بنی مستلق کی طرف۔
اس شخص کی دشمنی تھی اس قبیلے کے ساتھ۔ جب یہ اس کے قریب پہنچا تو وہ لوگ نکل رہے تھے۔ اچھا، یہ جب کہیں بھی قافلے کی صورت میں کہیں بھی آتے جاتے تھے، کیونکہ دشمنیاں تو ایک قبیلے کی دوسرے کے ساتھ ہوتی تھیں، تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ تلواروں کے ساتھ نیزوں کے ساتھ باہر آتے تھے۔ اب وہاں کے لوگ جیسے ہی باہر آئے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ تجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے تحقیق نہ کی کہ واقعتاً یہ بات ہے یا نہیں، یہ فوراً واپس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ زکوٰۃ سے منکر ہو گئے ہیں، اسلام سے پھر گئے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، لہٰذا میں واپس آ گیا ہوں، وہ تو میرے قتل کرنے کے لیے باہر آ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر اس صحابی کو خبر دی، تو اللہ نے فرمایا ان جاءکم فاسق، خدا کا کوئی نافرمان تمہیں ایسی کوئی خبر دے تو فتبینوا، تحقیق کر لو۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ کسی سے ایسی بات کرتا ہے کہ فلاں بندہ جی آپ کے متعلق یہ بات کر رہا تھا، ایسا فعل اللہ رب العزت کو ایسا برا لگتا ہے جیسے تم ایک مردار سے نفرت کرتے ہو، کہ ایک کی بات ادھر کرنا، اس کی بات اس کو کرنا، لگائی بجھائی جسے ہم کہتے ہیں، چغل خوری کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایسا کہ معاملہ ہو جائے تو تحقیق کر لو، اور تحقیق کیسے کرنی ہے؟ بیچ میں کسی کو نہ ڈالو، آپ اسی شخص کے پاس خود چلے جاؤ کہ آپ نے میرے متعلق یہ بات کی ہے، آرام سے پوچھیں، میٹھے لہجے میں پوچھیں، مسکراہٹ کے ساتھ پوچھیں۔ لیکن اگر آپ نے پوچھا طنز کے ساتھ، اگر آپ نے پوچھا تیز لب و لہجے کے ساتھ، اس نے نہیں بھی کہی ہوگی تو کہہ دے گا ہاں کہی ہے، پھر کیا ہے، پھر جو بھی کرنا ہے جا کر لو۔ اگر آپ آرام سے پوچھیں گے تو وہ اس کا مثبت جواب دے گا کہ بھئی کی ہے یا نہیں کی۔ بہرحال ایک تو وجہ یہ تھی کہ اگر کسی کی بات سنو تو آپ فوراً اس کی تحقیق کر کے معاملے کو حل کرو۔ اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ بھائیوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب لڑنا جھگڑنا نہیں۔ اور دوسری آگے وجہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے کوئی کسی سے مذاق نہ کرے، ایسا مذاق جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ فرمایا ایسے مذاق سے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کا مقام و مرتبہ تم سے زیادہ ہو، اور یہ اللہ کا ولی ہو۔ دو گناہ ایسے ہیں، شرک بھی گناہ ہے، بدکاری بھی گناہ ہے، چوری بھی گناہ ہے، جتنے بھی گناہ ہیں بڑے سے بڑا گناہ، لیکن کسی گناہ کو اللہ نے اپنے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ سے تعبیر نہیں فرمایا۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک اللہ نے فرمایا، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ نے ایک گناہ کے بارے میں فرمایا سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس بندے کی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو اس کا کیا بچے گا۔ حالت جنگ میں انسان کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، انسان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، تو ظاہر ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، اس کے ساتھ کیا بچے گا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو بد نصیب ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کرتا ہے، اپنے لیے سود لیا، اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر لی، لیکن اس سے بھی بڑا بد نصیب وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر دیتا ہے۔ دوسرے کی دنیا کے لیے سود پر پیسے وہ لے رہا ہے، گواہ یہ بن رہا ہے، اس کی دنیا بنانے کے لیے یہ گواہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ اگر یہ لکھ رہا ہے تو بھی اسی طرح کا گناہ۔ تو اللہ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو سود کا کام کرتا ہے۔ دوسرا گناہ، جو بندہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو
تم میں صلاحیت ہے کہ تم سارے کے سارے اللہ کے ولی بن سکتے ہو، اور ولایت کسی کے ماتھے پر نہیں لکھی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ زید، عمر، بکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، بظاہر ایسے لگ رہا ہو کہ یہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے، لیکن ایک لمحے میں وہ توبہ کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ دو بندے دعا کر رہے تھے، ان میں سے ایک یہ دعا کر رہا تھا، اللہ جو فلاں شرابی ہے، جو فلاں بدکار ہے، جو فلاں بندہ گناہگار ہے، مجھے قیامت کے دن اس کے ساتھ جمع نہ کرنا۔ اور یہ دعا کرنے والا نیک آدمی ہے۔ اور دوسرا وہی بندہ جس کے متعلق اس نے دعا کی ہے، وہ دعا کر رہا تھا، میرے مولا تو بڑا رحیم و کریم ہے، میرا حشر اپنے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ کر دینا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ میں نے دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، اس کو توبہ کی توفیق دے کر، اس کے گناہ معاف کر کے، یبدل اللہ سیئات حسنات، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کو جنت میں تیرا ساتھی بنا دیا۔ اور اس نے دعا کی تھی کہ میرا اس کے ساتھ نہ ہو جو گناہ گار ہے، لہٰذا اب جنت میں یہ ساتھ نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس کو میں جہنم میں بھیجوں گا۔ تو اس لیے کسی کے متعلق یہ ہم رائے نہیں قائم کر سکتے کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالت میں ہے، ایک لمحے میں وہ بیٹھے بیٹھے کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما، ایک دم اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، ایک لمحے میں وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں محسوس ہی نہیں ہوتا، جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں اس کا رتبہ تم سے بہتر ہو۔ جھگڑے کی دوسری وجہ یہی ہوتی ہے، مذاق اڑانا، دل آزاری کرنا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کا کیا مطلب ہے؟ موبائل دیکھ رہے ہیں کہ کس کس کے نمبر ہیں، کس کس کے میسج آتے ہیں، یا ایسی جاسوسی کرتے ہیں کہ اندر بیٹھے دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، تیسرے سے آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے، یا باہر سے آپ کھڑے ہیں اور کان لگا کر سن رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا ولا تجسسوا، مومن جاسوسی نہیں کیا کرتا، مومن جاسوسی کر لے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جاسوسی نہیں کرنی۔ ولا تنابزوا بالالقاب، چوتھی وجہ جھگڑے کی، ولا تنابزوا بالالقاب، الٹے ناموں کے ساتھ کسی کو پکارنا نہیں ہے۔ برے القاب کے ساتھ، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ کوئی عیب ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے، چھوٹے قد کا ہے، آپ اسے ٹھگنا کہتے ہیں، کالے رنگ کا ہے، آپ اسے کالا کہتے ہیں، یعنی اس کی کوئی ایسی بات جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اسی نام سے اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، الٹے ناموں سے، برے القابات سے نہ پکارا کرو۔ اور یہ جو لفظ ہے لا تنابزوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نہ پکارا کرو، ایک دوسرے کو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے بری بات یہ ہے کہ تم کسی کو الٹے نام سے پکارو۔ فمن لم یتب، پیچھے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب بھی یہ بات سننے کے بعد اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ کے ہاں اس کا نام ظالم لکھا جائے گا۔ فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم ہے۔ اور ظالم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو راستہ ہی نہیں ملے گا، راہ نہیں ملے گی، ظلم اندھیروں کی شکل میں قیامت کے دن ظاہر ہوگا اور اس کو ظالم لکھا جائے گا۔ اور آگے فرمایا لوگوں پھر ایک وجہ جھگڑے کی غیبت کرنا بھی ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اگر بدکاری کر لی، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان کے کناروں تک پہنچ گئے ہیں، یہ ساری فضا بھر گئی ہے، فرمایا الی عنان السما، اور سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور غیبت ایسا گناہ ہے جب تک اس سے معافی جا کر نہ مانگو یہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ زنا کا گناہ جو ہے یہ تو تنہائی میں بھی اللہ سے معافی مانگنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن غیبت تنہائی میں معاف نہیں ہوتا، یہ اس سے جا کر معافی مانگنا پڑتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں نے یہ قومیں بنا دیں، یہ قبیلے بنا دیے، یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے سے بہتر ہے، کوئی کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تم میں سے ہر شخص اللہ کے ہاں عزت والا ہے اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو متقی ہے، جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم تسبیحات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے، متقی یہ نہیں ہے۔ متقی وہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا ہے اس سے رک جائے، رک جانے کا نام تقویٰ ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے یہ رک گیا، اس رکنے کا نام تقویٰ ہے، یہ متقی ہے۔ اور تقویٰ جو ہے یہ جوانی میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں بندہ دیکھ نہیں سکتا، صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا، گناہ کر نہیں سکتا۔ فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے کہ اب اس سے شکار ہو نہیں پاتا، پنجے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اب میں پرہیزگار بن جاؤں۔ ایک نابینا کہے کہ میں بدنگاہی نہیں کرتا تو ہم کہیں گے تو بھی وہ تو ہوتی نہیں ہے تو اسے بدنگاہی، دیکھ سکتا نہیں، آنکھیں نہیں ہیں۔ آنکھیں موجود ہیں اور مواقع بھی موجود ہیں، نگاہ جھکا لے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ بچ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ آنکھیں نہیں ہیں اور کہے کہ میں بدنگاہی نہیں کرتا۔ آپ کر سکتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلوان کون ہے؟ یا رسول اللہ جو مد مقابل کو گرا دے وہ پہلوان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کو معاف کر دے، یہ پہلوان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔